فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ فی سبیل اللہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد خلقہ مئۃ الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ حضرت نے بڑے لمبے چوڑے القاب کہے ہیں، آپ جانتے ہیں، نہ ہم صحیح عالم ہیں نہ مفتی تو ہے ہی نہیں ہے، لہذا آپ حضرات اپنا ذہن صاف کر لیں۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، قرآن کریم کی جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار، دونوں عالم کے تاجدار، رحمت پروردگار، شفیع روز شمار، باعث تخلیق کائنات، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور عظمت والی بارگاہ میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد خلقہ مئۃ الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ اللہ کے پیارے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جو جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ اتنا زیادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کہاں قریب ہوگا؟ پل صراط پر، میزان پر، حوض کوثر پر، کہاں پر؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑے گا وہ قیامت کے دن ہر جگہ میرے قریب رہے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آئیے اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم عدد خلقہ مئۃ الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور ابھی آپ کو مہمان خصوصی کا خطاب بھی سماعت کرنا ہے، تو آپ حضرات پریشان نہ ہوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، حضرت کے آنے کا انتظار ہے، حضرت کے تشریف لاتے ہی انشاءاللہ تعالی میں اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، آج ہم جس ہستی کے یاد میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، یقیناً پروردگار عالم کا کروڑ ہاں کروڑ احسان شکر، کروڑ ہاں کروڑ احسان شکر، کروڑ ہاں کروڑ احسان شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ہستی کی یاد میں جمع ہونے بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔
عزیزان ملت سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ ہندوستان شہنشاہ ہندوستان سلطان الہند سلطان العارفین عطائے رسول سرکار غریب نواز حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ اللہ ہم کیا بیان کر سکیں، ہم کیا سن سکیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی شان، ان کے مراتب، ان کے درجات، اللہ اکبر، اتنے بلند اتنے بلند اتنے بلند کہ اولیاء کرام کی جماعت میں سرکار غریب نواز جیسا ولی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ اولیاء کرام کی جماعت میں سرکار غریب نواز کو وہ خصوصیت حاصل ہے، اللہ اللہ۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کو ایک ایسی خصوصیت دی جاتی ہے جو کسی ولی میں نظر نہیں آتی، ہر ولی کو ایک خاص خصوصیت دی جاتی ہے، اور سرکار غریب نواز کو ایک ایسی خصوصیت دی گئی جو کسی ولی میں ہم کو نظر نہیں آتی۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہر ولی کو ایک مقام دیا جاتا ہے، ایک شہر کا ذمہ دار بنا کر بھیجا جاتا ہے، وہاں کی نگرانی ان کو دی جاتی ہے، وہاں کی نگہبانی ان کے سپرد کی جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو ایک گاؤں، ایک شہر، ایک صوبہ نہیں بلکہ سارا ہندوستان عطا فرمایا گیا، سارے ہندوستان کی حکومت، سارے ہندوستان کی نگرانی، سارے ہندوستان کی سلطنت سرکار غریب نواز کو عنایت کی گئی۔ اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑا خطہ کسی ولی کو عطا نہیں کیا گیا، اللہ اللہ۔ یہ سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ ہندوستان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت رفیقانی گرامی، سرکار غریب نواز تو غریب نواز ہیں، سرکار غریب نواز کے جو احسانات ہم پر ہیں، اللہ اکبر، مرتے دم تک ہم ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول کریم کا نام ہم لے رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے، یقیناً ان کے احسانات ہیں، اللہ اللہ۔ کہاں سے آئے غریب نواز، کہاں سے آئے؟ سنجر کہاں، خراسان کہاں، بخارا کہاں؟ وہ علاقہ آپ غور کریں، آج سے 800 سال پہلے 800 سال پہلے یہاں کی حالت، یہاں کے طریقے کیسے تھے، اللہ اکبر۔ ہر طرف جادوگری، بت پرستی، نہ جانے کیا کیا تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جہاں پر تھے وہاں بخاری شریف کا سبق پڑھایا جاتا تھا، مسلم شریف، ترمذی شریف، حدیث کی کتابیں۔ وہ دور ایسا دور تھا، آج سے 800 سال پہلے اسلامی حکومت جہاں غریب نواز تھے، ہر طرف اولیاء کرام ہی اولیاء کرام، محدثین ہی محدثین، مفسرین ہی مفسرین، ایسا پاکیزہ خوشبودار دور غریب نواز کا دور، جہاں وہ خطہ تھا، غریب نواز جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، ان کا ملک، ان کا علاقہ اتنا اچھا اور پیارا علاقہ تھا، اتنا پیارا علاقہ جہاں ہر طرف قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہوں، ہر طرف مسجدوں میں اذانیں، نمازیں، یہ ساری رونقیں، بہاریں چھوڑ کر سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے۔ یا اللہ، آپ غور کریں، ایک چیز کتنا بڑا احسان ہے میرے سرکار غریب نواز کا، اتنا اچھا شاندار علاقہ چھوڑ کر یہاں تشریف لائے جہاں کس کس کی پوجا ہوتی ہے، پتھروں کی، سانپوں کی، نہ جانے کیا کیا۔ آج تو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج سے 800 سال پہلے کا دور کیسا تھا، عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ اس دور میں سرکار غریب نواز تشریف لائے، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ آج ہمارے گھر کے بازو میں اگر کوئی دوسرا پوجا کرنا شروع کر دے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ غریب نواز جب تشریف لائے ہوں گے، اللہ اکبر، کیسا دور تھا، ہر طرف بت پرستی ہی بت پرستی، ایسے عالم میں سرکار غریب نواز تشریف لائے، ان کی زبان الگ، غریب نواز کی زبان الگ۔ کس طرح غریب نواز نے لوگوں کو مسلمان بنایا ہوگا، 90 لاکھ مسلمان، اللہ اکبر۔ کیسے؟ نہ یہاں کی زبان وہ جانتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی زبان الگ، ان کی زبان الگ، وہاں سے پیدل سفر کر کے سرکار غریب نواز اس خطے میں تشریف لائے، صرف اس لیے کہ ہم غلاموں کو دعوت اسلام دے دیں، اسلام کی دعوت دے سکیں، اسلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک حکم، اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے سب چھوڑ دیا۔ ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں
کہ غریب نواز نے کیا کیا قربان کیا، اللہ کیا کیا قربان کیا۔ آج ہم اپنا محلہ چھوڑ کر چلے جائیں تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ بہرحال اگر ہم سوچیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ غریب نواز کے آنے سے 12 سال پہلے اجمیر کا جو راجہ تھا، راج پتھورا پرتھوی راج، اس کی جو ماں تھی وہ کاہنہ، علم نجوم رکھنے والی تھی، جاننے والی، ستاروں کا علم رکھنے والی۔ پرانا دور تھا، بڑی جادوگری چلتی تھی، یا بہت کچھ ہوتا تھا۔ اس نے 12 سال پہلے ہی اپنے بیٹے سے کہا کہ 12 سال کے بعد ایک فقیر آئے گا، ایک درویش آئے گا، اس کے آنے سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی، وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے اسی وقت سے اعلان کر دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے خطے میں نہ آئے، ہمارے علاقے میں نہ آئے، کوئی آئے تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو واپس کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز خواجہ خواجگاں نبی کے حکم سے تشریف لا رہے ہیں، نبی کے حکم سے تشریف لا رہے ہیں، رسول ان کو بھیج رہے ہیں، کون ان کو روک سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ سرکار غریب نواز تو غریب نواز ہے۔ آج اگر کوئی پیر و مرشد تشریف لے آئیں، کوئی بزرگ ہستی آج کے دور میں تشریف لائیں، ہم ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آج کے بزرگوں کا یہ عالم ہے، آج کے بزرگوں کے چہرے اتنے نورانی ہیں۔ 800 سال پہلے سرکار خواجہ خواجگاں اللہ اللہ نبی کے عطائے رسول بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ کے چہیتے خلیفہ بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ وہ چہرہ کتنا نورانی ہوگا، وہ چہرہ کتنا نورانی ہوگا، اور اکیلے نہیں آ رہے ہیں، اپنے ساتھ 40 مریدوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ان میں کا ایک ایک مرید اپنے وقت کا امام، اپنے وقت کا ولی، اپنے وقت کا قطب الدین بختیار کاکی ان میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جن میں تشریف فرما ہے۔ سرکار غریب نواز کے واقعات تو ہم سنتے ہی ہیں، سارے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، کرامتیں سنتے ہیں۔ غریب نواز تو غریب نواز، غریب نواز کے غلاموں کا عالم کیا تھا، غریب نواز کے خادموں کا عالم کیا تھا، ان کے مریدوں کا عالم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی شان کتنی بلند ہے، یہ آپ پہچانے کہ ان کے خادم، ان کے غلام، ان کے مرید، ان کے خلیفہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی ایک عظیم خلیفہ ہیں، بلکہ سب سے بڑے خلیفہ ہیں، سب سے بڑے چہیتے مرید ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی۔ دلی مہرولی شریف میں ان کا مزار پاک ہے۔ کہتے ہیں ان کی پیدائش، اللہ اللہ، ان کی پیدائش کے وقت ان کی امی جان کہتی ہیں اللہ اکبر کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں تھے تو ذکر کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ وہ پیدا ہوئے، پیدا تو بعد میں ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے 1000 سے زیادہ سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے تو ان کا لشکر ہوا میں پرواز کرتا تھا نا۔ ہندوستان پر سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر زمین سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہے، عرش تک نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کیا ہے؟ اور فرشتے نور کے برتن، نور کی قندیلیں، نور کے برتن لا لا کر وہاں نور اڈیل رہے ہیں۔ پوچھا ہے کیا ماجرا، یہ کون سی مقدس جگہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا غیب سے آواز آئی کہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آخری پیغمبر رسول اکرم محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ایک ولی قطب الدین بختیار کاکی کی درگاہ بنے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے غریب نواز کے مرید، یہ ہے غریب نواز کے خلیفہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو پڑھانے کے لیے جب رکھا گیا نا، پڑھنے کے لیے جب بھیجا گیا، پڑھنے کے لیے مدرسے کو بھیجا گیا تھا، سرکار غریب نواز پڑھانا چاہ رہے تھے، غیب سے آواز آئی کہ رک جائے، ان کو پڑھانے کے لیے حمید الدین ناگوری آ رہے ہیں۔ اللہ کیسا انتظام، کیسا انتظام۔ اللہ یہ مرید ایسے ہیں، اب آپ انداز لگائے غریب نواز کا عالم کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا بلند ہوگا۔ پڑھانے کے لیے ایک ولی کو ناگور سے بھیجا جا رہا ہے، ادھر سرکار خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ چلو تم جاؤ اور انہیں پڑھاؤ، میرے قطب کو پڑھاؤ۔ عرض کیا مولا تیرا قطب کون؟ فرمایا میرا قطب الدین بختیار کاکی۔ اللہ وہ مدرسے میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔
قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہاں سے اللہ اکبر وہ دوسرے علاقے میں تھے، وہاں سے فوراً آنکھیں بند کی، کھولا، پھر قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے تشریف فرما ہوئے اور انہیں پڑھایا. پوچھا کیا پڑھاؤں؟ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو میں کیا پڑھاؤں. اللہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے پڑھائیے سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ 15ویں پارے سے پڑھائیے. باقی کے پارے کہا میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے. کیسے یاد کر لیے؟ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی. اللہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی. میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے ماں کے دل کی طرف توجہ کی، اللہ نے مجھے وہ پارے یاد کرا دی. سبحان اللہ. یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز کے ایک مرید ہیں، ایک خلیفہ ہیں. ان کا یہ عالم اللہ اکبر. سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ جب ملتان تشریف لائے تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں پتا چلا کہ اللہ کا ایک مقدس ولی ہمارے علاقے میں تشریف لانے والا ہے. پہلے سے پتا چل گیا. جب قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ ملتان تشریف لائے تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ارشارہ ہوا، حکم ہوا کہ انہیں اپنا مہمان بناؤ، ان کی مہمان نوازی کرو، ان کی خاطر تواضع کرو. اللہ اکبر. بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں. سرکار خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں اللہ اکبر کہ ایک دن ان کو حکم ہوا، بلکہ ان کو غیب سے ان کو حکم ملا کہ آج جو بھی آپ کا چہرہ دیکھے گا وہ دوزخ سے نجات پا جائے گا. اللہ وہ دوزخ سے نجات پا جائے گا. سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ سواری پر نکلے کہ آج جتنے لوگ دیکھیں گے وہ لوگ جہنم سے بچ جائیں گے. اللہ کے ولی کا دیدار کیا ہوتا ہے. اللہ جو آج آپ کے چہرہ دیکھ لے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا. زکریا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیارت کرانے کے لیے نکلے. اللہ لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ آج جو بھی ان کا چہرہ دیکھے گا وہ جنتی ہے، وہ جہنم سے بچ جائے گا. لوگ عمر کرا رہے تھے سر کا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کا چہرہ دیکھنے کے لیے. ان میں ایک مرید تھا، کن کا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے مرید خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر. تو خواجہ بابا فرید گنج شکر کا ایک مرید راستے میں کھڑا ہوا تھا. اس نے پوچھا، خواجہ غریب نواز کا نہیں، غریب نواز کے مرید قطب الدین بختیار کاکی، ان کے مرید بابا فرید گنج شکر، ان کا ایک مرید تھا جو راستے پر کھڑا ہوا تھا. اس نے مجھے لوگ کیا ہوا، اتنے لوگ بھاگ کیوں رہے؟ کہا آج بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کی سواری آ رہی ہے، آج جو ان کا چہرہ دیکھے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا، وہ جنتی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تو اس مرید نے کہا میں تو بابا فرید کا مرید ہوں، بابا فرید گنج شکر کا مرید ہوں، مجھے ان کا چہرہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. اللہ سچا مرید تھا کہ میں تو حضرت کے قدموں کو روزانہ میں حضرت کے قدموں میں رہتا ہوں تو مجھے جنت نہیں ملی تو ان کا چہرہ دیکھنے سے کیا مل جائے گی. میں نے ان کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مڑ گیا، پیٹ کر لی. اللہ اکبر. پھر بعد میں آئے اپنے پیر صاحب کے پاس خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ میں عرض کیا حضور آج ایسا موقع ہوا، ان کا چہرہ دیکھنے سے لوگ جنتی بن جاتے ہیں، ایسا اعلان ہوا ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں. سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی. یہ کون؟ غریب نواز کے مرید ہیں. ایک عجیب کیفیت ان پر طاری ہوئی. پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد مراقبہ فرمایا، ارشاد فرمایا ابھی اللہ کی جانب سے مجھے یہ خوشخبری ملی ہے کہ اے فرید جو تیرا مرید ہے اور تیرے مرید کا مرید ہے وہ جہنمی نہیں ہو سکتا. اللہ ہم نے ان تمام کو بخش دیا. اللہ سبحان اللہ. عزیزان یعنی یہ چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو تیرا مرید ہو گیا وہ جہنم سے بچ گیا. اللہ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کون ہیں؟ سرکار غریب نواز کے مرید ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ جب ملتان تشریف لائے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کو حکم ملا کہ ان کی مہمان نوازی کیجیے. وہ مسجد میں ہیں. اللہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ نے اپنے مرید کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ کوئی آئے ہیں، فلاں بزرگ تشریف لائے ہیں، مجھے حکم ملا ہے آپ جا کر ان کا حال دیکھ کر آؤ. اللہ اللہ کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. سبحان اللہ. مرید بھی اللہ والا تھا.
وہ بھی اللہ والا تھا. وہ گیا مسجد میں, دیکھا کہ حضور خواجہ قطب الدین وضو فرما رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وضو کا جو قطرہ ان کے بدن سے گر رہا ہے اس کو ایک ایک فرشتہ اٹھا کر اوپر لے جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے, فرشتے ان قطروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا مقام. اللہ اللہ, سرکار قطب الدین بختیار کاکی کیا کیا شانیں. یہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں, غریب نواز کے ایک مرید ہیں. اللہ اکبر. غریب نواز کی خدمت کی انہوں نے کئی سال, غالباً 20 سال غریب نواز کے ساتھ رہے. اللہ اکبر. غریب نواز کی خدمت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عنایت فرمایا. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, وہ بھی ایک عجیب کیفیت کتابوں میں لکھی جاتی. اللہ اللہ. سرکار قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے. اشعار پڑھے جا رہے تھے, کلام پڑھے جا رہے تھے. وہاں پڑھنے والے نے ایک شعر پڑھا. اللہ, پڑھنے والے نے ایک شعر پڑھا, ایک عجیب شعر تھا. کشتگانے خنجرے تسلیم را, ہر زماں از غیب جانے دیگر است. اللہ, کہ محبت کے خنجر سے جن کو مارا جاتا ہے ہر لمحہ نئی نئی زندگی ان کو ملتی ہے. یہ اس کا مفہوم خلاصہ. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا, لیکن جب وہ شعر وہاں پڑھا گیا نا, سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے حالات عجیب طریقے سے بدل گئے. تڑپنے لگے وجد میں, اللہ کی محبت میں, کہ اللہ کی محبت کی تلوار سے مجھے مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی محبت میں ایسے تڑپے, ایسے تڑپے, ایسے تڑپے. کہتے ہیں ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, حالت بہتر نہیں ہو رہی ہے, حالت پہلے کی طرح نارمل نہیں آ رہی ہے, بلکہ حالت اور بڑھتی جا رہی ہے, ان کی حالت اور بدلتی جا رہی ہے. کہتے ہیں ایک دن گزرا, کہتے ہیں ان کے چہرے سے, بالوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے. اللہ, خون کے قطرے ٹپکنے لگے. تو جو قطرہ ان کے بدن سے گرتا تھا, اس وہ قطرہ اللہ لکھا جاتا تھا اس سے. سبحان اللہ. ایک قطرے سے لفظ اللہ لکھا جاتا تھا اور اس سے اللہ کی آواز آیا کرتی. اللہ. دوسرا دن آیا, حضرت وہ کہتے جاتے تھے تم پڑھتے جاؤ, تم پڑھتے جاؤ. وہ وہی شعر پڑھتا جا رہا تھا, وہی شعر وہ حضرات پڑھتے جا رہے تھے, اور ان کی حالت میں اور زیادتی ہوتی جا رہی تھی. اللہ کی محبت میں کیسی محبت تھی. اللہ اللہ, کیسے اللہ کے ولی تھے وہ حضرات. کیا بزرگ, کیسے بزرگ گزرے ہیں. جب دوسرا دن آیا, وہ پڑھنے والا پڑھتا جا رہا ہے, کشتگارے خنجرے تسلیم را, ہر زماں از غیب جانے دیگر است. جیسے پڑھا, جسم کے ذروں سے, بالوں سے ایک ایک عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی. جو خون کا قطرہ گرتا اس سے سبحان اللہ لکھا جا رہا. اللہ, سبحان اللہ لکھا جا رہا تھا. تیسرا دن آیا, یا اللہ, جب وہ پڑھنے والا پہلا مصرع پڑھتا تھا تو حضرت کی روح نکل جاتی تھی. اللہ, دوسرا مصرع پڑھتا روح آ جاتی تھی. اللہ, پھر پہلا مصرع پڑھتا پھر جان نکل جاتی تھی, پھر دوسرا مصرع پڑھتا تو پھر روح آ جاتی تھی. یہ کیا کیفیت. زبان سے آہ نکالنا چاہتے تھے اس وقت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو قطب الدین بختیار کاکی کے استاد تھے نا, وہ استاد بھی تھے اور حضرت کے خلیفہ بھی تھے, حضرت کے ساتھ رہا کرتے تھے. انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اس حالت میں اگر آپ پکاریں گے, آہ کریں گے تو ساری دنیا جل جائے گی. اللہ اکبر. آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مر جائیں. اللہ اکبر. عزیزان ملت رفیقان کرام, اللہ کی محبت میں اس طرح تڑپے اور اس طرح انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. یہ اللہ کی محبت میں جینے والے. آج آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جائیں گے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بڑی عظیم بارگاہ, بڑی عظیم بارگاہ. جو مانگو وہ عطا کیا جاتا ہے, جو مانگو وہ عطا کیا. یہ غریب نواز کے ایک مرید, ایک خلیفہ. اللہ, تو غریب نواز کی بارگاہ کتنی بڑی ہوگی, کتنی بلند ہوگی. کہتے ہیں غریب نواز, اب قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ, عموماً جب آپ مزارات دیکھتے ہیں تو ایک مزار قبر کی شکل میں ہوتی ہے, قبر کی شکل میں. لیکن آپ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ آپ دیکھیں گے تو قبر کی شکل میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایک لمبا بڑا چوڑا چبوترا آپ کو نظر آئے گا.
یہ قبر اتنی لمبی چوڑی کیسی ہو گئی؟ اللہ اللہ. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر کسی نے یہ شعر پڑھا، جو شعر سن سن کر ان کو وجد آ گیا تھا، ان کی روح نکل گئی تھی. انتقال کے بعد بھی کوئی آ کر اس نے وہ شعر پڑھا تو وہ قبر ہلنے لگی. اللہ قبر ہلنے لگی. سر حضرت کو قبر کے اندر وجد آنے لگا اور وہ قبر گھومنے لگی. اللہ قبر گھومنے لگی. تو جتنا حصہ وہ قبر گھومتی رہی اتنا حصہ مزار بنا دیا. نہیں پتا کہ کہاں حضرت آرام فرما. اللہ. اور پھر وہاں لگا دیا گیا بورڈ کہ آج کے بعد کوئی یہ شعر یہاں نہ پڑھے. اللہ آج کوئی آج کے بعد سے یہاں وہ شعر نہ پڑھ سکے. یہ اللہ کی نعمت. اب آپ ایک غور کریں کہ وہ اللہ کے ولی کہاں، ہم کہاں، ہماری نمازیں کہاں. اب یا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سوچ لیں. بس کچھ بھی نہیں ہے، بس پانی کا وہ بولے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے نظر آئے اور پھوڑ گئے. کچھ نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں. نہ ہماری نمازیں نماز ہیں، نہ ہمارے روزے روزے ہیں. کچھ کیفیت ہمارے پاس نہیں. حقیقت ہے یہ حقیقت ہے. کچھ وہ مزہ، وہ سرور، وہ کیفیت ہمارے اندر ہماری عبادتوں میں ہم محسوس نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ نہ ہماری آنکھیں محفوظ، نہ ہمارے ہاتھ محفوظ، نہ ہماری زبانیں محفوظ. ایک ولی وہ بھی گزرے ہیں، اولیاء کرام اس طرح کی گزرے ہیں. اللہ بس یہ کہ اللہ ہمیں ان کا سچا غلام بنائے رکھے، ان کی غلامی میں رکھے، ان کی غلامی میں اٹھائے. یہ انہی کا صدقہ ہے آج ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ کفر کی ایسی ایسی طاقتیں، ایسے ایسے جادو ہم پر آزمانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. اللہ لیکن ہم بچے ہوئے ہیں. بڑی بڑی طاقتیں مگر مسلمانوں کو کچھ بگاڑ نہیں پا رہی ہے. اسلام ختم نہیں ہو رہا. یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء کرام کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، خواجہ غریب نواز اہل بیت، غریب نواز غوث پاک اہل بیت میں سے ہیں. خواجہ سرکار، بڑے بڑے اولیاء کرام آپ دیکھیں سرکار کے اہل بیت میں سے ہیں. اور دنیا کے کونے کونے میں سادات کرام، اولیاء کرام تشریف فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیتی امان لأہل الارض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح آسمان کے لیے ستارے امان ہیں، شیطانوں کو اوپر جانے سے ستارے روکتے ہیں، انہیں ستاروں سے مارا جاتا ہے، اس طرح زمین کے لیے امان میری اہل بیت ہے. اللہ اکبر. یہ اولیاء کرام ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. عزیزان ملت رفیقان گرامی، یہ ایک مرید، یہ ایک خلیفہ ہیں سرکار خواجہ غریب نواز کے. اللہ اکبر. اب آئیں غریب قطب الدین بختیار کاکی کے مرید، قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے مرید خواجہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. بڑے بڑے اولیاء کے نام ہم نام بولتے ہیں. غریب نواز نام معلوم نہیں ہم کو، نام ان کا کیا ہے؟ حسن ہے، لیکن ہم جانتے نہیں. اسی طرح غریب نواز کے یہ مرید اور خلیفہ قطب الدین، یہ ان کا لقب ہے، نام بختیار ہے. اسی طرح ان کے مرید اور خلیفہ بابا فرید گنج شکر، بابا فرید، فرید الدین، فرید الحق والدین، یہ ان کا لقب ہے. بابا حضرت خواجہ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی نے اپنے نام میں سے فرید ان کو عطا فرمایا. اللہ ان کا نام مسعود ہے. اللہ گنج شکر ان کا لقب ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے القاب مشہور کر دیے گئے، ناموں کو چھپا دیا گیا. غوث اعظم، محبوب سبحانی، محی الدین جیلانی، نام عبد القادر. نام بہت کم لوگ لیتے ہیں. کیا 11ویں شریف کن کی؟ غوث پاک کی، محبوب سبحانی کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف کہنے کی ہمت کسی میں نہیں. غوث اعظم کی 11ویں شریف، غوث پاک کی 11ویں شریف. نام نہیں، کیا پتا بے وضو نام لے لے گا، بے وضو ہوگا، کہیں بے ادبی سے اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں، اس کی حالتیں برباد نہ ہو جائے، اسے نقصان نہ پہنچ جائے. اولیاء کرام کے ناموں کو بھی بچا لیا گیا، ان کی بھی حفاظت کی گئی، القاب میں مشہور کر دیا گیا، لقبوں کو مشہور کر دیا گیا. سرکار غریب نواز کی شان پہچاننے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مریدوں کا جو سلسلہ ہے، اتنی طاقتور ہستیاں غریب نواز ان کو عطا فرمائی. قطب الدین بختیار کاکی، اللہ اللہ. دلی جب آئے، میں کہہ رہا تھا کہ 12 سال پہلے ہی وہ راجہ کی بیوی ماں نے کہہ دیا تھا کہ آئے گا فقیر، وہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو اس نے اعلان کر دیا تھا کہ کسی کو آنے نہ پائے، کوئی آنے نہ دے، مسلمان اندر نہ آنے پائے ہندوستان میں. غریب نواز 40 مریدوں کے ساتھ تشریف لائے. دلی جب تشریف لائے، سپاہیوں نے روک لیا. معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو اندر جانے نہ دیا جائے، ان کو واپس بھیجا جائے. غریب نواز کے پاس آئے ان کو واپس بھیجنے کے لیے. اللہ اللہ. جن کو رسول نے بھیجا ہو، عطائے رسول ہوں، انہیں کون واپس بھیجے گا؟
آئے سپاہی سالار دستہ سب آئے اور غریب نواز سے انہوں نے بات کی، جانے کے لیے کہا، اپنے اعتبار سے جو جو کہنا تھا کہا. غریب نواز خاموش سنتے رہے. جب انہوں نے بول کر جو بولنا تھا وہ بول دیا اور خاموش ہوئے. اب اس کے بعد سرکار غریب نواز، خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، شاہ ہندوستان، نائب رسول، عطائے رسول، سلطان الہند، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گفتگو کرنا شروع کیا، جب بات کرنا شروع کیا، اللہ اللہ، انداز اتنا میٹھا، انداز اتنا پیارا، انداز، کردار، اخلاق ایسا، اللہ اکبر، ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے باپ شفیق، باپ شفقت کے ساتھ بیٹے کو سمجھا رہا ہو، بھائی کو سمجھا رہا ہو. اس طرح ان کافروں سے غریب جو ظالم تھے، غریب نواز کو واپس بھیجنے کے لیے آئے تھے، بڑی محبت کے ساتھ ان سے سرکار غریب نواز نے گفتگو کی. وہ گفتگو ایسی ہوئی جو غریب نواز کو بھیجنا چاہتے تھے وہ غریب نواز کے غلام بن گئے، مسلمان بن گئے، مرید بن گئے، سب کچھ بن گئے. اللہ سبحان اللہ، مسلمان ہو گئے، تائب ہو گئے، غریب نواز کے مرید ہو گئے. یہاں تک کہ غریب نواز کو واپس بھیجنے آئے تھے نا، غریب نواز نے اپنا نمائندہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی میں رکھا کہ اب تم یہاں کی حکومت سنبھالو، میں اجمیر جا رہا ہوں. اللہ، یہ غریب نواز کی حکومت، سبحان اللہ. اب آئے قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بابا فرید گنج شکر. کتابوں میں آتا ہے کہ بابا فرید کے 101 نام ہیں. اللہ، 101 نام، القاب، 101 لقب، 101 القاب ہیں. وہ ناموں کو پڑھ کر اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. سبحان اللہ، ان ناموں کو بھی کتاب میں لکھا گیا ہے. اللہ سبحان اللہ، یہ غریب نواز کے مرید ہیں. اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی، ان کا حال یہ، یا اللہ، ان کا بچپنا ہے، بچپنا، بابا فرید کا بچپنا. جو کافر ان کو دیکھ لیتا مسلمان ہو جاتا، جو کافر دیکھ لیتا مسلمان ہو جاتا، جن کو یہ دیکھ لیتے مسلمان ہو جاتا، جن کو یہ دیکھ لیتے، جن کو یہ دیکھ لیتے، جس کافر پر ان کی نظر پڑ جاتی وہ مسلمان ہو جاتا. لوگوں نے جج کے پاس یہ کر دیا، کیا کیس کر دیا، مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ بڑا پریشان کر رہا ہے، یہ جن کو دیکھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. بابا فرید کو لایا گیا جج کے پاس. بابا فرید سر جھکائے کھڑے ہوئے، پوچھا تو کون سے منتر پڑھتے ہو بیٹا، تم کیا کرتے ہو، تم کیا پڑھتے ہو، تم کیا پڑھ کر پھونکتے ہو کہ لوگ بدل جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا تھا، غریب سرکار بابا فرید غریب نواز کے مرید. اللہ بس سر جھکائے کھڑے ہیں. جب اس کو جو کہنا تھا جج نے کہہ دیا، بابا فرید نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. اللہ، نظر اٹھا کر دیکھا، وہ مسلمان ہو گیا. اللہ، وہ مسلمان ہو گیا. اور جو مقدمہ دائر کیا تھا جنہوں نے، بیچاروں نے، کافروں نے، ان پر بھی غریب بابا فرید نے نظر ڈالی، وہ بھی مسلمان ہو. اللہ، جن پر نظر ڈالتی وہ مسلمان ہو جاتا. بابا فرید ماں کے پاس آئے، کہا یہ سارا واقعہ سنایا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میں جس کو دیکھتا ہوں مسلمان ہو جاتا ہے، جس کو دیکھتا ہوں وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، میرا کمال. اللہ، میرا کمال ہے. بابا فرید نے کہا امی جان آپ تو باہر نکلتی نہیں، آج تک کسی نے آپ کو دیکھا نہیں، اتنے باپردہ آپ ہیں، آپ کا کمال کیسے ہے. امی جان نے کہا کہ بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا میں روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی، میں روزانہ قرآن پڑھتی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے میرے پروردگار میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے اس کے چہرے پر قرآن کا نور اتار دے. اللہ، ان کے چہرے پر قرآن کا نور اتار دے. تو تیرے چہرے کو دیکھ کر جو مسلمان بنتے ہیں نا، یہ تیرے چہرے پر قرآن کا نور ہے جو میری دعا کا اثر ہے. اللہ، عزیزان ملت رفیقان گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار غریب نواز نے کیسے کیسے موتی، کیسے کیسے ہیرے ہندوستان کو عطا فرمائے. بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی کے پھر مرید، اللہ اللہ، حضرت صابر بیا کلیری. سبحان اللہ، سب جانتے صابر بیا کا نام کیا ہے؟ نام علی احمد ہے. علی احمد نام ہے مگر نام یاد نہیں. صابر پیا کلیری، کلیر شریف یاد ہے، صابر پیا یاد ہے. ناموں کو چھپا لیا گیا، ناموں کو محفوظ کر لیا گیا. سبحان اللہ، 12 سال تک صبر کیا. 12 سال صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے بڑے بزرگ ہیں. اور خواجہ حضرت بابا فرید گنج شکر کے اور ایک مرید
اور خلیفہ حضرت سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، کون نہیں جانتا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو، محبوب الہی جن کو لقب دیا گیا، محبوب الہی۔ بابا فرید کے دو بڑے بڑے مرید ہیں، اور بھی مرید ہیں جو مشہور یہاں پر ہیں، سرکار خواجہ حضرت علی احمد صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید کے دونوں مرید ہیں، دونوں کا مقام بڑا بلند، اتنا بلند اتنا بلند اتنا بلند، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نسل میں بہت سارے اولیاء کرام تشریف لائے، غریب نواز بھی امام حسین کے اولاد میں سے، بہت سارے اولیاء کرام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی نسل میں بہت کم اولیاء کرام، بہت کم۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر ایک بار خیال آیا، انہیں خواب میں بتایا گیا کہ امام حسین کی اولاد میں بہت سارے ولی ہوں گے، لیکن اے حسن تیرے خاندان میں تیری نسل سے دو ولی ایسے ہوں گے، سارے ولی ایک طرف، یہ دو ولی ایک طرف، اللہ، ان کا مقام بہت زیادہ بلند، وہ کون ہیں؟ ایک غوث اعظم، سبحان اللہ، ایک غوث اعظم ہیں، اور دوسرے صابر پیا کلیری، اللہ سبحان اللہ، علی احمد صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالی کا مقام اتنا بلند، ان کا لقب بھی غوث سمدانی، اللہ، ان کو بھی غوث سمدانی کہا جاتا ہے، اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بابا فرید کے دونوں مرید ہیں، دونوں کا انوکھا مقام ہے۔ سرکار حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ولیوں میں محبوبیت کا مقام، اللہ کا محبوب ہونے کا مقام دونوں کو حاصل ہے، محبوبیت کا مقام دونوں کو حاصل ہے۔ وہ دونوں کون؟ ایک حضرت سرکار محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور دوسرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان سرکار غریب نواز، فیضان سرکار غریب نواز، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور مبارک حسین صاحب قبلہ، زندہ باد۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، عدد خلقہ مئۃ الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ جی میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غریب نواز نے کیسے کیسے پہاڑ، کیسی طاقت واری ہستیاں ہم کو عطا فرمائی، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سرکار علی احمد صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، پھر سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی کے مرید و خلیفہ، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، چراغ دلی جن کو کہا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ ہیں، کتنے بڑے بزرگ، یہ سارے اولیاء کرام جو لسٹ ہے نا، یہ سب اپنے اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے، اولیاء کرام کے سردار تھے، سلطان الاولیاء اپنے اپنے زمانے کے تھے، اللہ، فرد الافراد تھے، قطب الاقطاب تھے، قطب الارشاد تھے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اور رفیقان گرامی، سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، ان کے مرید، ان کے پیارے خلیفہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالی، اللہ۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، خواجہ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی، ان کو ڈاکو کہا جاتا تھا۔ ڈاکو کس کا ڈاکو؟ ولیوں کا ڈاکو۔
کوئی ولی ان کے علاقے سے گزرنے سے ڈرتا تھا. ولی ڈرتے تھے. وہ ایسے ولی تھے خواجہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی. جو بھی ولی ان کے پاس جاتے وہ کہتے کہ میرے حوض میں ہاتھ ڈالو, میرے حوض سے وضو کرو. جیسی وہ ولی ان کے حوض سے وضو کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتا, وہ پانی اتنا گرم ہوتا ان کا ہاتھ تو جلتا ہی, ان کی ولایت بھی چھینی جل جاتی تھی. اللہ اکبر. خواجہ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی. اولیاء کرام ادھر سے جانے سے ڈرتے تھے, کتراتے تھے. سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرضی لگائی گئی, حضور اس علاقے میں ایک اللہ کے ولی ہیں, جو بھی ادھر جاتا ہے ان کی ولایت چھین لیتے ہیں, وہ ان کو پریشان کرتے ہیں, ان کا کچھ کرنا چاہیے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ایک مرید حضرت خواجہ سراج الدین عثمانی رضی اللہ تعالی انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ ادھر. خواجہ نظام الدین اولیاء کتنے بڑے بزرگ ہیں, کیسی کیسی ہستیاں سرکار غریب نواز کے صدقے سے ہندوستان کو عطا ہوئی, سبحان اللہ. خواجہ سراج الدین عثمانی رضی اللہ تعالی انہیں بھیجا گیا پنڈوا شریف. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب یہ بزرگ تشریف لائے خواجہ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کے پاس, حضرت نے فرمایا آپ وضو کیجئے. کھولتا ہوا پانی رکھا گیا, دیکھ. حضرت نے فرمایا نظام الدین اولیاء نے بھیجا نا ان کو, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ, مجھے وضو نہیں, مجھے غسل کرنا ہے, مجھے وضو نہیں غسل کرنا, یہ کہا. اور وہ سارے کا سارا بدنا یا دبرا یا جو بھی برتن تھا دیکھ تھا, پورے کا پورا پانی گرم گرم کھولتا ہوا اپنے سر پر انڈیل لیا. اللہ, حیران. مختصر میں اپنی بات عرض کر رہا, ختم کر رہا ہوں. علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ ان کے مرید ہوئے, پھر ان کے خلیفہ ہوئے, پھر علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ جو ولیوں کو آزماتے تھے نا گرم پانی سے, اس کے بعد سے لے کر کئی سال تک اپنے پیر و مرشد خواجہ سراج الدین عثمانی جنہوں نے ہدایت النو لکھی ہے, آج ہم مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, حضرت خواجہ سراج الدین عثمانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے مرید خلیفہ بنے علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ. اور وہ حضرت اپنے پیر و مرشد کا چولہا گرم گرم کھولتا ہوا چولہا اپنے سر پر لے کر پھرا کرتے تھے. اللہ اللہ, کتنے بڑے شان و شوکت کے ساتھ, کر و فر کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے, شاہانہ انداز میں وہ زندگی گزارتے تھے. لیکن جب مرید ہوئے, اللہ اللہ, سلسلہ چشتیات میں ان کا جب تعلق ہو گیا, وہ اپنے پیر کی ایسی خدمت کرتے رہے. وہ ان کے رشتہ داروں کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے, سر پر چولہا رکھے ہوئے, حضرت کا سامان برتن سب کچھ اٹھائے ہوئے, کئی سال تک اپنے پیر کی خدمت کی. اور اللہ اکبر, اس کا صلہ ان کو کیا ملا. علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کو ایک ایسا مرید دیا گیا, ایک ایسا خلیفہ دیا گیا, دنیا آج بھی بلکہ قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا, سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. یہ علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ کے مرید اور خلیفہ. اللہ اکبر, آپ غور کریں کیسی بڑی بڑی طاقتیں غریب نواز کے صدقے میں ہندوستان کو ملی. پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ہر طرف ادھر بندر نواز ہیں, ادھر علاء الحق پنڈوی ہیں, ادھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں, دلی میں نظام الدین اولیاء ہیں, قطب الدین بختیار کاکی ہیں. ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام جو اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے, اپنے وقت کے فرد الافراد تھے, اپنے وقت کے غوث تھے, قطب تھے. ایسے ولی ہندوستان جیسے جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی, جہاں سانپوں کی پوجا کی جاتی تھی, جہاں پتھروں کی پوجا کی جاتی تھی, پانی آسمان ہوا نہ جانے کسی پوجا جاتا تھا, ایسی جگہ پر ولیوں کے ایسے مرکز سرکار غریب نواز نے قائم کر دی. اللہ اللہ. اور اتنا ہی نہیں, غریب نواز کے آنے سے اسلامی حکومت یہاں پر آئی, اسلامی بادشاہ آئے, بلکہ بڑے بڑے بادشاہ, اکبر بادشاہ پیدل فتح پور سکری سے پیدل غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا. شاہ جہاں کی شہزادی اللہ اللہ جہاں آرا بیگم جب تک اجمیر شریف میں رہتی تھی پلنگ پر نہیں بیٹھتی تھی, ادب سے زمین پر سویا کرتی تھی, اور غریب نواز کی بارگاہ میں جب وہ حاضری دیتی پلکوں سے جھاڑو دیا کرتی تھی, قرآن خوانی کیا کرتی تھی, فاتحہ خوانی کیا کرتی تھی. غریب نواز کی ایسی عاشقہ تھی, آج بھی ان کی آخری آرام گاہ, شہزادی کی آخری آرام گاہ غریب نواز کے قدموں میں اجمیر شریف میں ان کا مزار. اللہ, ایسے بڑے بڑے بادشاہ غریب نواز کے قدموں میں آ کر گرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ولی عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر
کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ اسی بارگاہ ہے جہاں جو دعا کی جائے وہاں پر اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. یہ غریب نواز کی بارگاہ. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کتنا ادب کرتے، مفتی اعظمین علیہ رحمہ، ان کا اگر سفر اجمیر شریف سے اگر کہیں جانا ہوتا، ٹرین سے، بس سے، کہیں سے بھی، اگر اجمیر شریف سے آگے جانا ہے تو اجمیر شریف میں اتر جایا کرتے تھے، پیدل غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا مقام، پیدل سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے، سلامی پیش کرتے، فاتحہ پیش کرتے، پھر اس کے بعد آگے جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے سرکار غریب نواز کا سچا عاشق، سچا فرما بردار بنائے رکھے، سچا غلام بنائے رکھے. سرکار غریب نواز کی غلامی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. جب اس دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان میں اٹھائے، اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم دائم رکھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ غلطیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.